بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 235۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسماء ظروف مع، قبل، بعد اور عند کا بیان۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حروف معانی کا ذکر شروع کیا ہے، اور چونکہ اس کے ذریعے سے مسائل کے استنباط میں فرق پڑتا ہے، لہذا تفصیل کے ساتھ ایک ایک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کس چیز کے لیے ہے، اور اس لفظ اور دوسرے الفاظ میں کیا فرق ہوگا۔ تو اس سے پہلے حروف عطفہ کا ذکر ہو گیا، پھر اس کے بعد حروف جارہ کا ذکر ہو گیا۔ یہاں سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اسماء ظروف کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے مع، قبل، بعد اور عند۔ اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ ان کی وجہ کس چیز کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اسماء الظروف مع للمقارنة فيقع اثنان ان قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة مع واحدة، وقبل للتقديم فيقع واحدة إن قال لها لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة، لأن القبلية صفة للطلاق المذكور أولا فلم تبق محلا للآخر، وسنتان لو قال قبلها أي تقع سنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبلها واحدة، لأن الطلاق المذكور أولا واقع في الحال، والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق الواقع في الحال يقع أيضا في الحال، بناء على أنه لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال فيقعان معا۔ اسماء ظروف، اسماء ظروف میں سے مع یہ مقارنت کے لیے آتا ہے، لہذا دو طلاقیں واقع ہو جائے گی اگر کسی نے غیر مدخول بہا عورت کو کہا انت طالق واحدة مع واحدة، تجھے ایک طلاق ایک اور طلاق کے ساتھ۔ اور قبل یہ تقدیم کے لیے آتا ہے، لہذا ایک طلاق واقع ہو جائے گی اگر کسی نے عورت کو غیر مدخول بہا عورت کو کہا انت طالق واحدة قبل واحدة، تجھے ایک طلاق سے پہلے، اس لیے کہ قبلیت یہ صفت ہے طلاق کی جس کو پہلا ذکر کیا ہے، لہذا دوسرے کے لیے یہ محل باقی نہیں رہا۔ اور دو طلاقیں واقع ہو جائے گی اگر اس نے قبلہا کا لفظ کہا انت طالق واحدة قبلہا واحدة، تو اس صورت میں دو واقع ہو جائے گی اگر اس نے غیر مدخول بہا کو کہا انت طالق واحدة قبلہا واحدة، کیونکہ وہ طلاق جو پہلے مذکور ہے وہ تو فی الحال واقع ہو جائے گی، اور وہ طلاق جس کے ساتھ جس کو اس نے اس کے ساتھ متصف کیا ہے کہ وہ اس طلاق کے بعد ہے، وہ جو فی الحال واقع ہوگا وہ بھی فی الحال واقع ہو جائے گا، اس بنیاد پر کہ اگر اس نے کسی عورت اس نے کہا انت طالق امس، تو فی الحال واقع ہو جائے گا، لہٰذا اس صورت میں یہ دونوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائے گی۔ اسماء ظروف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسماء ظروف میں سے ایک لفظ مع ہے، تو مع مقارنت کے لیے آتے ہیں۔ مقارنت کا مطلب یہ ہوتا ہے ساتھ ہونے، تو مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں اکٹھے ہونے کا معنی ہے، لہٰذا اگر کسی نے کسی غیر مدخول بہا عورت کو اس طرح کے طلاق دیا انت طالق واحدة مع واحدة، تو اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو غیر مدخول بہا عورت ہے اس کو ایک طلاق دینے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر لیکن اگر غیر مدخول بہا عورت کو ایک لفظ میں تین طلاق کوئی دے دے تو تین طلاقیں واقع ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر اس کو ایک لفظ میں دو طلاقیں دے دے تو دو طلاقیں بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے انت طالق واحدة، تو بظاہر اس میں جملہ پورا ہو رہا ہے، لیکن اس نے مع کا لفظ استعمال کیا، لہٰذا یہ دوسرا بھی اس کے ساتھ مل جائے گا اور دو طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ تو مع کی طاقت اور مع کا جو فائدہ ہے وہ اس صورت میں معلوم ہوا ہمیں کہ مع مقارنت کے لیے آتا ہے۔
دوسرا جو لفظ ہمیں بتا رہے ہیں وہ قبل ہے، قبل تقدیم کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ لہٰذا اب اس کے پہلے ہونے کو بتانے کے لیے، کیونکہ قبل پہلے کے معنی میں آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کا اثر بتانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ اس صورت میں دیکھیں کیسے اثر پڑتا ہے۔ غیر مدخول بھی عورت ہے اور اس کو یہ کوئی طلاق اس الفاظ کے ساتھ طلاق دے، انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی کہ تجھے ایک طلاق ایک سے پہلے، تو بظاہر تو یہ ایک جملے میں اس نے دو طلاقیں دی ہیں، لیکن یہاں دو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں قبل کا لفظ ہے جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ایک طلاق تمہیں پہلے دی تھی، اب تمہیں ایک اور طلاق، انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، تجھے ایک طلاق سے پہلے۔ تو لہٰذا اس سے ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ایک طلاق پہلے دی ہے، یہ اس کا اقرار ہو جائے گا اور یہ اس کا دوبارہ تذکرہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ طلاق واقع ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے نکاح ختم ہو گیا ہے، یہ دوسرا طلاق اس سے واقع نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں کہ اگر اس نے لفظ یہ استعمال کیا قبلہا، انت طالق واحدۃ قبلہا واحدۃ، تو اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہو جائے گی، انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، اس لیے کہ اس میں یہ جو قبلہا ہے یہ واحدۃ کی پہلے طلاق کی صفت بن جائے گی، تو یہ ایسی طلاق کہ جس طلاق کے ساتھ سے پہلے ایک اور طلاق ہے، تو اس نے جو پہلے طلاق دی ہے وہ طلاق اور یہ طلاق یہ اکٹھے یہاں ہم واقع کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے طلاق تو ہے نہیں، یہ صرف ابھی اس کا استعمال کر رہا ہے، تو اس نے وہ طلاق جو فی الحال واقع کر رہا ہے اس کو اس کے ساتھ متصف کیا ہے، تو وہ بھی فی الحال واقع ہو جائے گا اور وہ جو پہلے طلاق ہے وہ بھی فی الحال واقع ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق امس، تجھے کل طلاق، یعنی گزشتہ کل تجھے طلاق، تو وہ گزشتہ کل والی طلاق ابھی فی الحال واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہاں بھی جو اس نے کہا ہے کہ تجھے ایک طلاق اور اس سے پہلے ایک اور طلاق، تو جو گزشتہ طلاق ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل کر دو طلاق ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وبعد على العكس أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع سنتان لما بينا في قوله قبل واحدة، ولو قال لها أنت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة، اور بعد اس کے برعکس سے، یعنی اگر غیر مدخول بها کو کہا کہ تجھے طلاق ایک کے بعد تو دو طلاق ہو جائے گی، اور یہ ہم نے پیچھے قبل واحدۃ میں ہم نے بیان کیا ہے، اور اگر اس کو کہا انت طالق واحدۃ بعدها واحدۃ کہ تجھے طلاق اس کے بعد ایک طلاق، تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ بھی ہم نے قبل واحدۃ میں بیان کر لیا ہے۔ تو بہرحال بعد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بعد یہ قبل کے برعکس ہے، اس میں بعد میں ہونے کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے اثر کو بیان کرنے کے لیے وہی مثال بیان کرتے ہیں کہ غیر مدخول بھی عورت ہے، اور غیر مدخول بھی عورت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طلاق سے بھی وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک اور طلاق ملحق نہیں ہو سکتا، لہذا اگر اس عورت کو ان الفاظ میں طلاق دے انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ کہ تجھے ایک طلاق ایک کے بعد، تو اس صورت میں دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ قبل میں ہم نے کہا تھا کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ وہاں بیان کی ہے کہ بعد و تاخیر کے لیے آتا ہے، بعد کے معنی میں آتا ہے، لیکن لہٰذا جب اس نے ایک طلاق دی تو اس طلاق کے بعد جگہ نہیں رہی، محل نہیں رہا، لہٰذا یہ مطلب ہے کہ اس نے جب کہا کہ تجھے طلاق ایک کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے ایک مرتبہ طلاق دی ہے، اور پہلے جو اس نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے وہ فی الحال واقع ہو جائے گی، اور یہ جو طلاق ہے یہ تو چونکہ فی الحال ہے، لہٰذا دونوں اکٹھے واقع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ انت طالق ام سے
کہ کوئی کہے کہ میں نے تمہیں گزشتہ دن طلاق دیا تھا تو وہ طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی. اس طرح یہاں بھی ہے، جب اس نے بعد واحدتن کہا تو بعد واحدتن کا مطلب یہ ایک طلاق اس نے پہلے دی تھی جس کا ذکر وہ یہاں کر رہا ہے، تو وہ طلاق اور یہ طلاق، یہ ایک طلاق اکٹھے واقع ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے الفاظ بدل دیے تو یہ ایک ایسی طلاق جس کے بعد ایک اور طلاق ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے طلاق کا وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، فی الحال طلاق دے رہا ہے جس کے بعد ایک اور طلاق کا ذکر کر رہا ہے. تو اس صورت میں پھر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک طلاق جو فی الحال والی ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو دوسری طلاق ہے چونکہ اس کا محل باقی نہیں رہے گا لہٰذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بعدوں کے بارے میں ہوا. آگے آئندہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وَعِنْدَ لِلْحَزْرَةِ فَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ تَكُونُ وَدِيعَةً لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ. عِنْدَ یہ حضور کے معنی میں ہے، پاس کے معنی میں آتا ہے. تو اس کا قول لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ، فلاں کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں، تو یہ ودیعت ہو جائے گی کیونکہ یہ لزوم پر دلالت نہیں کرتا. تو عند جو ہے یہ پاس کے معنی میں آتا ہے، اس میں لزوم کا معنی نہیں ہوتا. اس میں اقرار اس بات کا ہوتا ہے کہ فلاں میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، لیکن اس میں لزوم کا معنی جس طرح علیہ میں ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی شخص ان الفاظ کے ساتھ اقرار کر لے فلان عندی الف، فلاں کے میرے پاس 1000 روپے ہیں، تو اس صورت میں یہ ودیعت پر ہم اس کو معمول کریں گے کہ فلاں کے میرے پاس جو 1000 روپے ہیں وہ بطور امانت کے ہیں، اور یہ لزوم کے معنی میں نہیں ہوگا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے بطور قرض ہے یا بطور ثمن ہے، اس طور پر نہیں ہوگا بلکہ یہ ودیعت کے معنی میں ہوگا. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اسماء ظروف کے بارے میں تھا. اسماء ظروف میں سے مع، قبل و بعد اور عند کا بیان یہاں ہو گیا، اور یہاں اسماء ظروف کی بحث بھی ختم ہو گئی. یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اصول فقہ میں جو حروف عاطفہ یا حروف جارہ ہے یا اسماء ظروف ہے، ان کے بیان کرنے کا مقصد ان کی ابتدائی وضع سے متعلق اور اس کے نحوی صرفی مباحث سے متعلق تمام مباحث بیان کرنے نہیں ہوتے، بلکہ صرف ان کے وہ مباحث ذکر کرنے ہوتے جس سے استنباط احکام میں فرق پڑتا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو اسماء ظروف میں مع، قبل و بعد اور عند کا بیان ہو گیا. مع جو ہے یہ مقارنت کے لیے آتا ہے، اور قبل جو ہے یہ قبلیت کے معنی میں آتا ہے، پہلے ہونے کے معنی میں آتا ہے، تقدم کے لیے آتا ہے، اور بعد جو ہے یہ مؤخر ہونے کے لیے آتا ہے، اور عند یہ حضور کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے پاس ہونے کے معنی میں آتا ہے.